کہ اگر یہ کہا جاتا ہے، لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر منصف ہیں، انصاف کرنے والے ہیں، تو پھر لوگوں میں مختلف چیزوں کی تقسیم میں یہ تفاوت اور فرق کیوں ہے؟ کوئی امیر ہے تو کوئی غریب، ایسا کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسانوں کے درمیان تفاوت رکھا ہے، اس میں اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے، اور وہ حکمت یہ ہے کہ اس کے بغیر کائنات کا نظام چل ہی نہیں سکتا تھا۔ تو جہاں ایک طرف اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کی کشادگی فرما دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے کمی کر دیتا ہے، تو یہ تمام تر اختیارات صرف ایک اللہ کے پاس ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسا کرتا کیوں ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سب کو یکساں ہی کر دیتا مال و دولت کے اعتبار سے، ذہانت و فطانت کے اعتبار سے، تو یہ دنیا کا نظام اس لیے نہیں چل سکتا تھا کہ پھر جو دنیا کے بے شمار کام ایسے ہیں جن کو لوگ نظر حقارت سے دیکھتے ہیں اور ان کے کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، اگر سب کے پاس یکساں دولت ہوتی تو یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے کام کوئی بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اب جس طرح ہماری صفائی کا مسئلہ ہے، گندگی اٹھانے کا، اب یہ صرف ایک ہی کام یہ دیکھ لیں کہ اگر ان لوگوں کے پاس بھی اس طرح وسائل ہوں جس طرح دوسرے عام لوگوں کے پاس ہیں، تو یہ کام کوئی کرنے کے لیے تیار ہوتا؟ اس طرح کسی کی موٹر خراب ہو جائے تو اس کے جو میکینک ہوتے ہیں وہ تو اس لیے مل کے کہ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں جتنے کار والوں کے پاس وسائل ہیں، تو اس لیے وہ کار ٹھیک کرنے والے میکینک مل جاتے ہیں۔ اس طرح آپ جتنا بھی غور کریں گے، کوئی ایک مثال نہیں ہے، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ایسی چیزیں ہیں کہ اور لاکھوں کام ایسے ہیں کہ وہ لوگ کر رہے ہیں جن کے پاس وسائل کی کمی ہے۔ اگر ان کے پاس بھی وہ وسائل آ جائیں تو نہ یہ فصلیں پیدا کرنے والے ہمیں ملیں جن سے ہمیں روٹی ملتی ہے، جس سے ہمارے کپڑے بھی روئی تیار ہوتی ہے، اس سے کپڑے بنتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں دنیا کے جاری و ساری ہر رہنے چیز اس لیے مہیا ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نظام ہی ایسا بنایا ہے، کسی کو کسی کام پر لگا دیا ہے، کسی کو کسی کام پر لگا دیا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، اور یہ سارے کام ہنسی خوشی کر رہے ہیں، برادری کی برادریاں کر رہی ہیں، قوموں کی قومیں کر رہی ہیں، خاندان کے خاندان کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں جو دوسرے لوگوں کے پاس وسائل ہے۔ تو اگر سب کے پاس یکساں چیز دولت ہوتی تو یہ نہ کسی کو پہننے کے لیے جوتی ملتی، نہ کسی کو پہننے کے لیے کپڑا دستیاب ہوتا، نہ کسی کو کھانے کے لیے روٹی ملتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ نظام کے تحت چل رہا ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضہم بعضا لیتخذ بعضہم بعضا سخریہ، کہ یہ معیشت جو ہے، زندگی کا سامان ہم نے تقسیم کیا ہے۔ کیوں؟ اور بعض کو بعض پر ہم نے درجے دیے ہیں، کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے۔ کیوں؟ لیتخذ بعضہم بعضا سخریہ، تاکہ جو مالدار لوگ ہیں وہ کم تر مال والوں کے اپنی خدمت لے سکیں، ان کو اجرت دے کر۔ مفتی عبدالستار حماد صاحب، کسی کو تاج سلطانی، کسی کو ٹکڑے در در کے، میرے مالک تیری مرضی، جدھر چاہے ادھر کر دے، کیوں تقسیم؟ دیکھیں نا، ایک تو آپ صاحب نے اس کی وجہ بیان کی ہے نا کہ اس سے نظام کائنات چل رہا ہے، ایک یہ بھی ہے کہ اس سے اللہ کی شناخت اور معرفت ہوتی ہے۔ اگر تمام ہی ایک جیسے بن جاتے تو اللہ کو کون پہچانتا؟ آج ہم اگر غریب ہیں تو امیر کو دیکھ کر سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو امیر بنایا ہے، مجھے اللہ نے اس مقام پہ رکھا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے۔ امیر آدمی غریب کو دیکھتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے دولت دی ہے۔ تو شکوہ بھی تو کر سکتا ہے نا غریب بڑے کو دیکھ کے، یہ بھی تو کہتا ہے نا کہ وہ میں بتاتا ہوں نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دنیا کے لحاظ سے تم اپنے سے کمتر کو دیکھو۔
اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی اگر تم قدر کرنا چاہتے ہو نا تو جو کمتر ہے نا تم سے اس کو دیکھو، اپنے سے اوپر کو نہ دیکھو۔ اوپر کو دیکھو گے تو یہ وہی بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا، تمہارے دل میں یہ خیال آئے گا شکوے والی بات۔ نیچے والے کو دیکھو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اتنا دیا، اس کو تھوڑا دیا ہے، تو تم شکر کرو گے، اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھو گے۔ اور آخرت کے معاملہ میں تم اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ ایک آدمی سمپل نمازیں پڑھتا ہے تو وہ دیکھے تہجد پڑھنے والے کو کہ وہ تہجد پڑھتا، کوشش کرے اس طرح کا پڑھنے کی۔ جو تہجد پڑھنے والا ہے وہ دیکھے اپنے سے اوپر والے کو، ساتھ حج بھی کرتا ہے، صدقہ خیرات بھی کرتا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی قدر، قیمت، پہچان، معرفت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو اپنا نظام چلانے کے لیے کہ دنیا کا نظام اس کے بغیر چل نہیں سکتا ہے۔ اگر سارے ہی ایک جیسے ہو جائیں تو پھر کائنات کا نظام نہیں چل سکتا ہے، اور سارے ہی ایک جیسے ہو جائیں پھر اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ پھر ہم کائنات میں نظر ڈالتے ہیں نا، وہاں میں بھی یہ تفاوت نظر آتا ہے۔ کسی باپ کے بیٹے سارے ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، کسی ملک کے باشندے سارے ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ باپ کے بیٹے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی حسین ہے، کوئی جمیل ہے، کوئی بدصورت ہے، اور اس طرح کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تفاوت رکھا ہے مخلوق میں، اس لیے رکھا ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو۔ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے سامنے نا قیامت تک کے لیے جو پیدا ہونے والی ارواح تھی نا، اللہ نے ساری ان میں رکھ دی۔ تو اس ارواح میں سے جو آدم کے اولاد میں کی تھی نا، کچھ کالے، کچھ گورے، کوئی مالدار، کوئی غریب، اس طرح کے، تو حضرت آدم نے بھی یہی سوال کیا تھا کہ اللہ تو نے میرے تو اولاد ہیں تو اس کو تو نے برابر کیوں نہیں کر دیا ہے، مساوات کیوں نہیں رکھی۔ تو وہاں بھی یہی تھا کہ میں تاکہ نا میں پہچانا جاؤں، میری معرفت کے لیے میں نے تفاوت رکھا ہوا ہے، اس کے بغیر میری معرفت نہیں ہو سکے گی۔ اور یہ اس صورت میں بھی ایک اس کے پیچھے یہ بھی حکمت ہو سکتی ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہ مجھے کھلا بھی اور مجھے کبھی نہ کھلا بھی، کبھی آپ، تاکہ میں تمام جو صورتحال ہیں ان کا تجربہ خود سے کروں، خود سے کر کے جو نعمت ملنے پر تمہارا شکر بھی ادا کروں، اور کبھی کبھار بھوکا رہ کر اس کیفیت کو محسوس کر کے اس پر بھی صبر کا مطلب اظہار کروں۔ یہ تمام کیفیتیں انسان ان سے گزرے، اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ وہ تو امام ترمذی نے ایک حدیث بیان کی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے امام کائنات کے سامنے یہ فرمایا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو جتنے بھی یہ پہاڑ ہیں نا، میں ان کے سنگریزوں کو سونے کے بنا دوں آپ کی خاطر۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ لا یا رب، اللہ میں یہ نہیں چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں اشبع یومن و اجوع یومن، ایک دن میں پیٹ بھر کے کھانا کھا لوں، ایک دن میں بھوکا رہوں۔ جس دن مجھے پیٹ بھر کر کھانا ملے گا نا، تیرا میں شکر ادا کروں گا، تیری تعریف کروں گا۔ جس دن میں بھوکا رہوں گا، تضرعت الیک، میں تیری طرف عاجزی انکساری کروں گا اور تجھ سے مانگوں گا، اس پر صبر کروں گا۔